الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، آج کی بات اور معاملات صوفیہ۔ حضرت عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی ایک دکان تھی۔ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی گاہک آتا اور اس کے پاس کبھی کوئی کھوٹا سکہ ہوتا تو وہ پہچان تو لیتے کہ یہ سکہ کھوٹا ہے، میرے کسی کام کا نہیں، مگر پھر بھی وہ رکھ لیتے اور ضرورت کا جو بھی سامان ہوتا اس گاہک کو دے دیتے۔ اس دور میں چاندی کے بنے ہوئے سکے ہوتے تھے۔ وہ سکے گھسنے کی وجہ سے کھوٹے کہلاتے تھے۔ وہ کھوٹے سکے جمع کرتے رہتے۔ ساری زندگی یہی معمول رہا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب میرا جانے کا ٹائم آ گیا ہے، تو اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائے اور مناجات کی کہ اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے وصول کرتا رہا ہوں، اب تو بھی میرے کھوٹے اعمال یعنی میرے عملوں کو قبول فرما لے جو کسی کام کے نہیں۔ میرے جو عمل ہیں یہ سکوں کی طرح کھوٹے ہیں، اس لیے کہ میں بھی کھوٹا ہوں، صرف ایک تیری ذات ہے جو سچی ہے اور سچی ہے، اعلیٰ ہے، پاک ہے، خالص ہے۔ تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، کیونکہ اپنے عملوں کی طرح، اپنے اعمال کی طرح میں بھی کھوٹا ہوں۔ اب اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت کے بازار میں آپ کے کھوٹے اعمال یعنی عمل وہ چل جائیں، تو آپ دنیاوی بازار میں جو عمل کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے کمزور لوگ ہیں ان سے درگزر کرنا سیکھیں۔ ان کو تلقین ضرور کریں لیکن درگزر سے کام لیں۔ ان کے جو اعمال ہیں وہ جیسے بھی ہیں، ان کے عمل جیسے بھی ہیں، ان کو جو ہے اس سکوں کی طرح جو ہے اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھیں، یعنی ان کو طنز نہ کریں، ان کو تلقین نہ کریں کہ یہ تمہارا عمل جو ہے یہ ناقص ہے۔ اگر وہ جیسا بھی ہے کوشش کریں کہ اسے اس کے عمل کے مطابق جو ہے گائیڈ کرنے کی، اسے تبلیغ کرنے کی۔ تو یہی ایک صوفی کی زندگی میں پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تمام بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، اور ہمارے جو کھوٹے اعمال اور عمل ہیں وہ آخرت کے بازار میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ اسی صورت ہے کہ اگر دنیاوی بازار میں آپ لوگوں کے عمل اور اعمال سے درگزر کریں۔ شکریہ، آمین۔